بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجئے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دلپذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا، اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول چھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اسے جانتی ہے؟ کہا، واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا، پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟
کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں۔ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہی ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ اس کا نام ام معبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزتاً اس بکری کا دودھ دوہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور رام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر ام معبد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اور اخلاق بہت اچھے تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی، اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت ہی خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی۔ سیاہ چشم سرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک کھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروکار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی، نہ بیہودہ۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سرسبز و شاداب اور قداور ہو۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتاً گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لیتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سرپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔
ایک شخص در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی، وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا، اس کا جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں، میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز مجھے سنائی دی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے؟ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی، اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ اے اللہ، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام ثواب کی نیت سے کومنٹس میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔